أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ الحمدللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمد للہ، شکر اللہ کا۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وبتوفیقہ تتحقق المقاصد والغایات۔ احمدہ سبحانہ فی الاولی والآخرہ، فلہ الحمد الموفور والیہ المرجع والنشور۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت کے ساتھ نیک کام تکمیل پاتے ہیں، اس کی توفیق کے ساتھ اغراض و مقاصد پورے ہوتے ہیں اور وجود میں آتے ہیں۔ میں اللہ کی حمد بیان کرتی ہوں، وہ پاک ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے، بہت زیادہ حمد، اور اسی کی طرف لوٹنا اور قبروں سے نکل کر اسی کی طرف جانا ہے۔ پچھلے سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے حاملین قرآن کے اخلاق کے بارے میں پڑھا کہ حامل قرآن کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور جو اس سے قطع رحمی کرے وہ اس سے قطع رحمی نہ کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ علم کے ساتھ مومنوں کی مجلس کو اختیار کرے اور جس مجلس میں بھی بیٹھے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اگر کسی کو تعلیم دے تو نرمی اور شفقت سے تعلیم دے، اگر غلطی کرے اس پر سختی نہ کرے اور نہ اسے شرمسار کرے، اور قرآن و سنت کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرے۔ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشنی حاصل کرے اور علم کی بنا پر صبر کرے۔ حاملین قرآن کو چاہیے کہ علم کی بنا پر طہارت و پاکیزگی اختیار کریں، علم کی بنا پر نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، جہاد کریں اور علم کی بنا پر ہی خرچ کریں۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 29 سے 29۔ قد ادبہ القرآن والسنۃ یتصفح القرآن لیؤدب بہ نفسہ ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه بجهل، قد جعل العلم والفقه دلیلہ إلى كل خیر۔ قرآن و سنت نے اس کو ادب سکھائے ہیں۔ قد ادبہ القرآن والسنۃ، یتصفح، وہ غور و فکر کرتا ہے، القرآن، قرآن میں، لیؤدب بہ نفسہ، تاکہ قرآن کے ساتھ اپنے نفس کو ادب سکھائے، یعنی قرآن اس لیے پڑھتا ہے۔ وَلَا يَرْضَى مِن نَفْسِهِ أَن يُؤَدِّيَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِجَهْلٍ، اور وہ اپنی ذات سے اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ اللہ عز و جل نے جو کچھ فرض کیا ہے وہ ان کو جہالت کی بنا پہ ادا کرے۔ یعنی نماز جیسے فرض کی ہے تو وہ بغیر یہ جانے کہ کیسے ادا کرنی ہے، بس صرف
ٹکرے مار کے ختم کر دے، یہ درست نہیں۔ قد جعل العلم والفقہ دلیلہ الی کل خیر، غرض یہ کہ اس شخص نے علم اور فقہ کو ہر نیکی کے کام کے لیے اپنا رہنما بنایا ہوا ہے، یعنی ہر نیک کام کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کیا رہنمائی دی گئی ہے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ صاحب قرآن، حامل قرآن، قرآنی آداب کو اپنانے کی شدید حرص رکھتا ہے، قرآن کی ہدایات میں، اس کے دلائل میں غور و فکر کرتا ہے، اور اس لیے غور و فکر کرتا ہے کہ اپنی ذات کی تربیت کرے۔ اب اس معیار پر ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سب کسی نہ کسی درجے میں قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، کیا واقعی ہمارے دلوں میں بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ذریعے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے، اپنے آپ کو ادب سے، یعنی اپنے اندر کچھ ادب پیدا کریں، کچھ چیزیں سیکھیں؟ تو بہرحال حامل قرآن تو وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آیات سے گزرتا ہے تو اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ اپنی ذات کو قرآنی ادب کے ساتھ ادب سکھائے، اور پھر یہ کہ جو کچھ اللہ نے اس پر فرض کیا ہے اس کو علم کے ساتھ ادا کرے، جہالت کے ساتھ نہیں۔ یعنی ہر نیک کام میں وہ علم کو اپنا رہنما بناتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اذا درس القرآن فبحضور فہم وعقل ہمته ایقاع الفہم لما الزمہ اللہ عز وجل من اتباع ما امر والانتہاء عما نہا، لیس ہمته متى اختم السورہ، ہمته متى استغنی باللہ عن غیرہ، متى اکون من المتقین، متى اکون من المحسنین، متى اکون من المتوکلین، متى اکون من الخاشعین، متى اکون من الصابرین، متى اکون من الصادقین، متى اکون من الخائفین، متى اکون من الراجین۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو عقل اور فہم کو حاضر کر کے پڑھتا ہے، یعنی بے سوچے سمجھے نہیں پڑھتا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا فرض کیا ہے۔ ہمت ہو یعنی اس کا سب سے بڑا مقصد ایقاع الفہمی، اپنی اس فہم کو ڈال دینا، لما الزمہ اللہ عز وجل، کہ جس چیز کو اللہ نے اس پر لازم کر دیا ہے، من اتباع ما امر، کہ اس کے اتباع کیا جائے، یعنی جس کا حکم اس دیا اس پر عمل کرنا، اور جس سے اس نے روکا اس سے رک جانا۔ اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا لیسا ہمتہ متی اختم السورہ، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری سورت کب ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہم جب بھی سورت پڑھنے لگتے ہیں کوئی اور ذرا لمبی ہوتی ہے جس سورت الکہف، تو ذرا ایک آدھ ورقہ آگے پلٹ کے دیکھ لیتے ہیں، اچھا ابھی کتنا رہتا ہے، ابھی میرا فلاں کام بھی ہے فلاں بھی ہے، تو ابھی چلیں 10 منٹ اور میں پوری ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری بچپن کی ایک عادت بنی ہوئی ہے، جب ہم بچے تھے اور ہم نے قرآن مجید پڑھا تو ہم ہر وقت صفحے گنتے تھے کہ کتنے صفحے رہ گئے ہیں کہ سپارہ ختم ہو جائے گا، کتنی لائنیں رہ گئی کہ سبق ختم ہو جائے گا، اور وہ عادت ہم نے چھوڑی نہیں، ابھی تک بڑے ہوتے ہوئے بھی یہ عادت ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن صاحب قرآن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میری سورت کب مکمل ہوگی۔ ہمت ہو متی استغنی باللہ عن غیرہ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کب میں اللہ کی ذات سے غنا حاصل کر کے دوسروں سے بے نیاز ہوں گا، یعنی کب میرے اندر یہ بات آئے گی کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر متی اکون من المتقین، میں کب متقین میں شمار ہوں گا، بندوں کے سامنے نہیں، اللہ کے ہاں۔ متی اکون من المحسنین، اور میں نیکی کرنے والوں، احسان کرنے والوں میں کب شمار ہوں گا۔ متی اکون من المتوکلین،
کب میں توکل کرنے والوں میں سے ہوں گا، یعنی میرے اندر احسان تقوی کی، احسان کی، توکل کی صفت کب پیدا ہوگی، یہ اخلاق میرے اندر کب پیدا ہوگا۔ متی اکون من الخاشعین، کب میں خشوع کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اس کو فکر رہتی ہے کہ میری نمازوں کے اندر خشوع نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، کب یہ صفت میرے اندر آئے گی۔ متی اکون من الصابرین، کب میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، یعنی میں اپنا پیشنس لوز کر جاتا ہوں، کب میرے اندر یہ بات آئے گی کہ میرا حوصلہ، یعنی میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے کو ورکرز کے ساتھ، یعنی کب میں صبر و تحمل کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ متی اکون من الصادقین، کب میں سچ بولنے والوں میں سے ہوں گا کہ میرے کلام میں کسی قسم کا کوئی بھی جھوٹ باقی نہ رہے۔ متی اکون من الخائفین، کب میں اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہوں گا۔ متی اکون من الراجین، کب میں امید کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ یعنی بعض اوقات ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے امید نہیں رکھتے، اور خاص طور پر دنیا کے کوئی پرابلمز اور پریشانیاں جب ہم پر آتی ہیں تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب بھی ہے اور وہ ہمیں اس مشکل سے ضرور نکال دے گا۔ پھر کہتے ہیں متی ازہد فی الدنیا، متی ارغب فی الآخرہ، متی اتوب من الذنوب، متی اعرف قدر النعم المتواترۃ، متی اشکر علیہا، متی اعقل عن اللہ جلت عظمتہ الخطاب، متی افقہ ما اتلو، متی اغلب نفسی علی ہواہا، متی اجاہد فی اللہ عز وجل حق الجہاد، متی احفظ لسانی، متی اغض طرفی، متی احفظ فرجی، متی استحیی من اللہ عز وجل حق الحیاء۔ تو متی ازہد فی الدنیا، میں دنیا سے زہد کب اختیار کروں گا کہ دنیا سے اور دنیا کے مال سے اور دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی ہو جائے، لالچ نہ رہے۔ متی ارغب فی الآخرہ، کب میں آخرت میں رغبت کروں گا، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت میری پرائرٹی کب ہوگی۔ متی اتوب من الذنوب، میں گناہوں سے کب توبہ کروں گا، یعنی کب میں اپنے گناہوں سے پلٹوں گا اور اللہ کی طرف رغبت کروں گا۔ متی اعرف قدر النعم المتواترۃ، کب میں اللہ کی مسلسل عطا کی ہوئی نعمتوں کی قدر اور پہچان کروں گا، یعنی وہ نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ہمیشہ عطا کرتا رہتا ہے، میں کب اس کی طرف اس کی قدر پہچانوں گا۔ متی اشکر علیہا، اور میں ان نعمتوں کا شکر کب ادا کروں گا۔ متی اعقل عن اللہ جلت عظمتہ الخطاب، کب میں اللہ کی باتوں کو سمجھوں گا جن کی عظمت بہت بڑی ہے، یعنی اسے قرآن کی عبارت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ متی افقہ ما اتلو، کب میں سمجھوں گا جو میں پڑھتا ہوں، یعنی کب میں اس کے خطاب کو سمجھوں گا جس کی میں قرآن میں تلاوت کرتا ہوں، یعنی اللہ کا کلام پڑھتا ہوں لیکن سمجھ کوئی نہیں آتی کیا پڑھے جا رہا ہوں۔ متی اغلب نفسی علی ہواہا، کب میں اپنے نفس کی خواہشات پر غلبہ پاؤں گا، کنٹرول کر سکوں گا۔ متی اجاہد فی اللہ عز وجل حق الجہاد، کب میں اللہ عز وجل کی ذات کے لیے جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے جہاد کروں گا۔ اور یہ صرف میدان جنگ کا جہاد نہیں، علمی جہاد بھی ہے، عمل کا جہاد بھی ہے، تعلیم دینے کا بھی ہے، اپنی بری عادتیں چھوڑنے کا بھی ہے، جو سب کچھ انسان اللہ کے لیے کرے۔ متی احفظ لسانی، میں اپنی زبان کی حفاظت کب کروں گا۔ متی اغض طرفی، کب میں اپنی نگاہوں کو جھکاؤں گا، یعنی حرام کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ متی احفظ فرجی، اور میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کب کروں گا، اپنے ستر کی حفاظت کب کروں گا۔ متی استحیی من اللہ عز وجل حق الحیاء،
کب میں اللہ عز و جل سے جس طرح حیا کا حق ہے اس طرح حیا کروں گا. یعنی مسلسل محاسبہ کر رہا ہے حامل قرآن. قرآن پڑھ کر وہ دوسروں کے اوپر دوسروں کی طرف تیر نہیں چلانے لگتا. فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اس کا سارا فوکس اپنی ذات ہو جاتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں، میرے اندر کوئی نیکی اور خیر اور بھلائی آ رہی ہے یا نہیں، میں اپنی زبان کی حفاظت کر پا رہا ہوں یا نہیں، اور مزید اور جن چیزوں کی، نگاہوں کی وغیرہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا ہے، میں وہ کر رہا ہوں یا نہیں. قرآن پڑھ کر بھی دنیا سے میری محبت کتنی ہے اور آخرت سے میری محبت کتنی ہے، اور میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کتنا فکر مند ہوتا ہوں. تو یہ سارا محاسبہ صاحب قرآن کرتا رہتا ہے. متى اشتغل بعیبی، متى اصلح ما فسد من امری، متى احاسب نفسی، متى اتزبد لیوم معادی، متى اکون عن اللہ راضیا، متى اکون باللہ واثقا، متى اکون بزجر القرآن متعظا، متى اکون بذکرہ عن ذکر غیرہ مشتغلا، متى احب ما احب، متى ابغض ما ابغض، متى انصح للہ، متى اخلص له عملی، متى اقصر عملی، متى اتأہب لیوم موتی وقد غیب عنی اجلی، متى اعمر قبری، متى افکر فی الموقف وشدته، متى افکر فی خلوتی مع ربی، متى اشتغل بعیبی، میں اپنے عیوب میں کب مشغول ہوں گا کہ میں اپنے عیبوں کے بارے میں غور کروں، سوچوں، ان کی اصلاح کی فکر کروں، ان پہ پریشان ہوں، ان پہ میرے دماغ پہ وہ چھائے ہوئے ہوں کہ یہ میرے اندر خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں. متى اصلح ما فسد من امری، اور میں اپنے بگڑے ہوئے معاملات کی اصلاح کیسے کروں گا. اگر میری کوئی بھی ہیبٹس کے اندر بگاڑ ہے، اپنی سلیپنگ ہیبٹس، ایٹنگ ہیبٹس، یا کسی بھی قسم کے اور معاملات ہیں جن کے بارے میں مجھے خود بھی پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں ان کی اصلاح کب کروں گا. متى احاسب نفسی، کب میں اپنے نفس کا محاسبہ کروں گا. اپنے نفس کے محاسبے سے مراد یہ کہ اپنے اندر باہر کو انسان چھٹک پٹک مارے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں. متى اتزبد لیوم معادی، کب میں اپنی آخرت کے لیے زاد راہ جمع کر کے لے جاؤں گا. یعنی سفر طویل ہے اور میں اس کے لیے کیا سامان اکٹھا کر رہا ہوں. متى اکون بذکرہ عن ذکر غیرہ مشتغلا، کب میں دوسری تمام باتوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گا. متى احب ما احب، میں کب ان چیزوں سے محبت کروں گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے. آتا ہے نا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین واللہ یحب الصابرین، اور متقین، اور ان سب سے اللہ محبت کرتا ہے. تو میں یہ کام کب کروں گا کہ اللہ مجھ سے بھی محبت کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. متى ابغض ما ابغض، میں کب ان چیزوں سے نفرت کروں گا جن سے اللہ نفرت کرتا ہے. حیرت کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ بے حیائی کو، برے اخلاق کو ناپسند کرتا ہے، اور ہم وہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اتنی عجیب بات ہے نا کہ جو اللہ کو پسند نہیں وہ ہماری عادتوں میں بھرا ہوا ہے. متى ابغض ما ابغض، متى انصح للہ، میں اللہ کی خاطر لوگوں کی خیرخواہی کب کروں گا. یعنی خیرخواہی تو بندہ کر ہی دیتا ہے کہ جو بھی کسی کو، جب کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے، تکلیف میں دیکھتا ہے، تو انسان اس کے لیے خیر بھلائی کے کوئی کام کرتا ہے، سوچتا ہے اس کی خیر کے لیے، اس کی صحیح رہنمائی کے لیے، اس کی مدد کے لیے. لیکن کیا یہ واقعی اللہ کے لیے ہوتا ہے یا لوگوں سے اجر پانے کے لیے یا لوگوں سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے. متى اخلص له عملی، کب میں اللہ کے لیے اپنا عمل خالص کروں گا. یعنی جو بھی کروں صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں. متى اقصر عملی، کب میں اپنی آرزوؤں کو کم کروں گا. قصر ہوتا ہے نا کم کرنا، نماز کم کرنا، قصر نماز. عمل اعمال
یہ آرزوؤں کے لیے آتا ہے، خواہشات کے لیے، یعنی میری خواہشات پھیلتی چلی جا رہی ہیں، ان کو لمیٹڈ کیسے کروں گا؟ متی اتأہب لیوم موتی وقد غیب عنی اجلی، کب میں اپنی موت کے دن کی تیاری کروں گا جبکہ میری اجل کو مجھ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، یعنی میری موت مجھ سے چھپی ہوئی ہے، مجھے نہیں معلوم کب موت آ جائے گی، لیکن مجھے ہر دن تیاری کرنی ہے، تو میں کب شروع کروں گا؟ متی اعمر قبری، میں اپنی قبر کو کب آباد کروں گا، یعنی نیک اعمال کے ذریعے، کیونکہ جو اچھے اچھے عمل ہم کرتے ہیں وہ قبر کی زینت بنتے ہیں۔ متی افکر فی الموقف وشدتہ، کب میں حشر اور اس کی سختیوں کے بارے میں سوچوں گا؟ ہماری سوچیں، پریشانیاں، غم زیادہ تر دنیا کے بارے میں ہوتے ہیں، آخرت کی فکر کم ہی ہوتی ہے، تو سنجیدگی سے ہم لیٹ کے بیٹھ کے چلتے پھرتے کم ہی سوچتے ہیں کہ وہاں کیا کیا پیش آنے والا ہے اور اس کی میرے پاس کیا تیاری ہے۔ متی افکر فی خلوتی مع ربی، کب میں سوچوں گا کہ میری اپنے رب کے ساتھ تنہائیاں کیسے گزرتی ہیں، یعنی جب میں تنہا ہوتا ہوں اپنے رب کے ساتھ تو میں کیا کرتا ہوں، تو اس کے بارے میں کب سوچوں گا کہ کس طرح کا میرا تعلق ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ حاملین قرآن اپنے نفس کا شدید محاسبہ کرتے ہیں اور قرآن کی حقیقی شان کو بیان کرتے ہیں، عمل کے میدان میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے احکامات پر عمل کتنا ہے۔ اور حاملین قرآن جو ہیں وہ قرآن کی خطاب کو سمجھنے کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، منہیات سے رک جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہوئے خود سے سوال کرتے ہیں کہ سچائی، تقویٰ اور دیگر اچھی صفات میرے اندر کب آئیں گی۔ تو ہم سب کو بھی قرآن کی فضیلت والے آداب اپنانے کے لیے اپنے نفس کو ابھارنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے جو چیزیں ہمارے اندر نہیں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن کی منہیات سے بچنے کے لیے خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب ایسے احکامات کے بارے میں پڑھتا ہوں جن سے قرآن مجید میں روکا گیا ہے تو میں کتنا اجتناب کرتا ہوں اس سے اور ان سے کتنا دور ہوتا ہوں، اور پھر اپنے آخری ٹھکانے یعنی قبر اور حشر، دنیا سے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے حامل قرآن اور نیک صفات کو اپنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور بری صفات سے رک جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے متی افکر فی المنقلب، میں لوٹ کر جانے کی جگہ میں کب غور و فکر کروں گا، متی احذر ما حذرنی منہ ربی، میں کب اس چیز سے ڈروں گا جس سے میرے رب نے مجھے ڈرایا ہے، من نار حرها شدید، اس آگ سے جس کی تپش بہت شدید ہے، وقعرها بعید، اور جس کی گہرائی بہت گہری ہے، وغمها طویل، اور جس کا غم بہت طویل ہے، لا يموت اہلها فیستریحوا، اس کے رہنے والوں کو موت نہیں آئے گی کہ وہ راحت پالے، ولا تقال اثرتهم، اور ان کی کوتاہیوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، ولا ترحم عبرتهم، اور ان کے آنسوؤں پر رحم نہیں کھایا جائے گا، طعامهم الزقوم، ان کا کھانا تھور ہوگا، تھور کا درخت، وشرابهم الحمیم، اور ان کا پینا کھولتا ہوا پانی ہوگا، کلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی جلدیں جل کر پک جائیں گی تو ان کی جلدوں کو بدل کر ان کو نئی جلدیں دی جائیں گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، ندموا حیث لا ینفعهم الندم، تو وہ ندامت کریں گے لیکن جب کہ ان کو ندامت فائدہ نہیں دے گی، وعدوا علی الایدی اسفا علی تقصیرهم فی طاعت اللہ عز وجل، اور وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے اللہ عز و جل کی اطاعت میں کوتاہی پر غم کرتے ہوئے، فقال منهم قائل یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور
اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان میں سے کوئی کہنے والا کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ وقال قائل، اور کوئی کہنے والا کہے گا رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں جا کر نیک اعمال کروں۔ وقال قائل، اور ان میں سے کوئی کہنے والا کہے گا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے افسوس ہم پر، کیا ہے اس کتاب کو، نہیں چھوڑا اس نے کسی چھوٹی چیز کو اور نہ کسی بڑی چیز کو مگر اس کو شمار کر ڈالا ہے۔ وقال قائل یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور ان میں سے کوئی کہنے والا کہے گا اے کاش کہ میں نے فلاں شخص کو دلی دوست نہ بنایا ہوتا۔ وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في انواع من العذاب یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ان میں سے ایک گروہ کے چہروں کو عذاب کی مختلف اقسام میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو اس ساری عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ حاملین قرآن اپنی آخرت کی فکر بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنے نفس کا بہت سخت محاسبہ کرتے ہیں، اور پھر فکر کرتے ہیں کہ میں کب نصیحت پکڑوں گا اور کب عبرت حاصل کروں گا اور کب آخرت کی طرف متوجہ ہوں گا۔ تو اصل عقل مند وہی ہے جو موت کو یاد رکھے اور آخرت کی تیاری کرے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے زیادہ افضل شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن پھر بندوں کو جا کر طرح طرح کی ندامتیں ہوں گی، افسوس ہوگا، حسرتیں ہوں گی، کبھی کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اب اس کو سمجھ آ جائے گی کہ آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، اور جو اس نے دنیا میں کوتاہیاں کی وہ بہت ہی جان لیوا ہیں۔ کوئی کہے گا رب ارجعون، یعنی دنیا میں واپس جا کر نیک اعمال کرنے کی آرزو اس کو لے بیٹھے گی، یعنی دنیا میں اللہ مجھے واپس بھیج تاکہ میں نیک عمل کروں۔ لیکن ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے پاس عمل کا موقع ہے اور حساب کتاب نہیں ہے۔ کل حساب ہوگا لیکن عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے مت بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج کا دن، آج کا یہ وقت، اس وقت میں کیا کر رہی ہوں؟ مثلاً میں پڑھنے کے لیے کمپیوٹر پہ بیٹھی ہوں تو کیا میں واقعی غور سے سن رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ میں نے اپنے عمل کو کیسے بدلنا ہے؟ کیونکہ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو: اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اور اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے، اور اپنی فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ تو اس لیے انسان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کسی اور وقت کا، بلکہ جو وقت اس کو ملا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لے۔ کوئی اس دن کہے گا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، افسوس، ہائے خرابی میری، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی، مگر اس کو شمار کر لیا ہے۔ یعنی اپنے اعمال نامے میں برے اعمال دیکھنے پر انسان کو سخت افسوس ہوگا، اور خاص طور پر چھوٹی چھوٹی برائیاں دیکھ کر جن کی انسان پرواہ ہی نہیں کرتا، اور وہ اس کے اعمال نامے کو کالا کر رہی ہوتی ہیں۔
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ کچھ ان میں سے کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ برے لوگوں کی صحبت پر ان کو سخت ندامت ہوگی کہ جن لوگوں کے ساتھ دنیا میں دوستی رکھی اور انہوں نے ان کو بھٹکا دیا، وہ دوست دشمن ثابت ہوئے، تو انسان اس وقت سخت حسرت اور افسوس کرے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست ہی نہ بناتا۔ اور پھر یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، انسان وہاں جا کے حسرت کرے گا کاش میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا۔ اور یہ بھی کہے گا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، کاش کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے۔ لیکن یہ بات انسان کو جلد سمجھ نہیں آتی، لہٰذا زندگی کا ایک بہت بڑا وقت، بہت بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو ان باتوں کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اور پھر قیامت کے دن کی ندامت اور حسرت سے بچنے کے لیے جن کی مثالیں اللہ نے قرآن میں دے دی، اپنے آپ کو آخرت کی یاد سے دور نہیں کرنا اور آخرت کی تیاری کرتے ہوئے نیک اعمال کی کثرت کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی کویسچن ہے یا کوئی کامنٹ ہے، ریفلیکشن ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ریفلیکشن دیں۔ السلام جی، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں شاہین بول رہی ہوں جی، راولپنڈی سے۔ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کا جو حدیث کے کلاس تھی، سوری فقہ القلوب کی جو آج کلاس تھی، اور یہ ان دونوں کو ملا کے میرے ذہن میں جو ایک ایکسٹریکٹ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا وقت جو ہے نا وہ گزر ہی جائے گا۔ مطلب جیسے اس میں فقہ القلوب میں آپ نے کہا نا کہ اینڈ پہ آپ نے بولا کہ وقت تو گزر ہی جائے گا، محنت کر کے گزاریں یا نکمے پن میں گزارتے ہیں، چیزوں نعمتوں کا شکر کر کے گزاریں یا نا شکری کر کے گزار دیں۔ تو میں نے سوچا کہ بہت سارا وقت جو ہے وہ ہمارا نیگیٹو تھنکنگ میں گزر جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو پازیٹیو تھاٹس جو ہمیں موٹیویٹ کر سکتی ہیں آگے لے جانے کے لیے، وہ ہم ان کے اوپر یعنی سوچتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے کلاس تو اٹینڈ کر لی آپ نے 1 گھنٹے کی، اور اس میں تو بہت ساری اچھی باتیں سوچتے ہیں انسان، لیکن ان کو پھر میں سوچ رہی ہوں کہ کہیں لکھ بھی لینا چاہیے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، کسی نہ کسی کو لکھ کے کوئی چھوٹے سے کارڈ پہ، یا جیسے بہت سارے کریٹو آرٹ ہے آج کل، تو کچھ نہ کچھ ضرور اس میں سے لکھنا چاہیے۔ بیکاز میں یہ سوچ رہی تھی جیسے جب لکھتے ہیں نا تو وہ چیز ہمارے لیے اور زیادہ پکی ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں سے دیکھیں گے اچھا پریکٹیکل اب اسٹیپس کیا لینے ہیں۔ تو سب سے پہلا پریکٹیکل اسٹیپ تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ان تھاٹس کو وی شوڈ ہولڈ آن ٹو دیم، بیکاز نیگیٹو تھاٹس کے ہر وقت آپ کو مختلف ذریعوں سے شیطان بھی کھلا ہے، نفس بھی ہے، لوگ بھی ہیں، تو نیگیٹو تھاٹس کی بارش جو ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے ہر وقت۔ تو آپ کو اس میں اپنے آپ کو ان پازیٹیو تھاٹس کو ضائع ہونے سے کیسے بچائیں، سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے مطابق اپنی لائف کو چینج کریں، کیونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے نا، اور وہ بالکل، تو مطلب واپس نہیں آئے گا دوبارہ۔ تو یہ جو ہے نا ناشکریاں اور نیگیٹو تھاٹس، اور یہ پھر ہمیں مایوس کر دیتی ہیں اور ہماری ہمتیں ختم اور ہو جیسے جاتی میں ہیں۔ نے ان کو کہا تھا فقہ القلوب میں کہ علم کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں، تاکہ ایگزیکٹلی، بالکل۔ یعنی وہ صرف علم کی حد تک نہ ہو بلکہ عمل کا اور ہماری پرسنالٹی کا ایک لازمی جز بن جائے۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سوچی تھی کہ جب ہم اپنے آپ کو یعنی لیس سمجھتے ہیں نا کہ وی آر نتھنگ، وی آر سرونٹس آف اللہ، تو اور جب ہم ریئلی فیل کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، تو 2 دن پہلے میں پہاڑوں کو دیکھی تھی، I was somewhere، تو میں سوچ رہی تھی they are very submissive، یعنی آسمان زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو am I doing، تو جب ہم اپنے آپ کو لیس فیل کرتے ہیں نا، اور ہم پھر اپنے آپ کو پھر سوچ کا جو سفر شروع ہوتا ہے نا، وی اسٹارٹ ٹو تھنک اباؤٹ آور سیلوز کہ ویئر وی آر رانگ اینڈ ویئر وی نیڈ ٹو ڈو بیٹر، ایٹ ٹائمس ہم لوگ اوور ویلم ہو جاتے ہیں۔ پھر جو دعا کا
آئی فیل کہ جو دعا ہوتی ہے نا اللہ سے، اٹ گیوس a lot of hope. اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں، ہمیں غلطی بھی دکھاتے ہیں اور ہمیں حوصلہ بھی دیتے ہیں وی کین ڈو اٹ. تو پھر ہمیں جب ایک گائیڈنس ملتی ہے نا، اور آئی تھنک اٹ ہیز اے لانگ کنیکشن ود ہمبلنس، ہمارے اندر کا عاجزی پیدا ہوتی ہے نا، اور ہم اپنے آپ کو یعنی ڈیلی بیسس میں وی اسپیئر سم ٹائم، وی ہر چیز سے سیپریٹ، کیونکہ وی گیٹ سو مچ بزی. ایون عبادات بھی ہم لوگ آٹو موڈ میں آ جاتے ہیں. تو اگر ہم آپ کو ہر چیز کو ڈیپاسٹ کے جسٹ تھنک، تو اٹ ہیلپس اے لاٹ ان آور ریکٹیفیکیشن. ٹھیک ہے، شکریہ. جی عدیلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی، میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ آج کا جو ہمیں جیسے لیکچر بھی آپ نے کہا، اس میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہر ٹائم کی ایفرٹ ہے. مطلب ہم کسی بھی ٹائم میں جو ہے نا وہ چکنے نہیں ہو سکتے. ہمیں ہر ٹائم میں مطلب رہنا، ایکٹیو رہنا ہے کہ مجھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو میرے گناہوں میں اضافہ کر دے. ہر ٹائم ہمیں چکنا رہنا پڑتا ہے، اپنے گناہوں کو دیکھنا پڑتا ہے. گرتے ہیں پھر اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، بچے بھی ہیں چھوٹے، ان کے ساتھ بھی کبھی بہت زیادہ اپنے آپ کو کرتے کرتے کبھی کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے. پھر دوبارہ سے ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور پھر اس کو ہم دوبارہ سے اللہ سے استغفار کرتے ہیں. مطلب ہر ٹائم کی کوشش ہے. اور اب اتنا خوف آنا، اب مجھے تو ایسے نا خوف آتا ہے اس بات کا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اسی چیز میں ایسے ہی رکھے کہ ہر ٹائم میری ایفرٹ یہ رہے. اور سب سے بڑی جو چیز یہ ہوتی ہے کہ جو موت کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ اس ٹائم میں بھی ہمیں پازیٹیو ہی رکھیں، اور وہ بھی ٹائم ہمارا اچھا ہی آ جائے، اچھا ہی نکل آئے. اس میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جو ہماری جو ہماری پوری زندگی کی جو ایفرٹ ہے کہیں وہ مطلب اس میں خرابی نہ آ جائے. اور پھر اس کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ جو چیز جو مجھے ڈر خوف آتا ہے وہ قبر کے عذاب، قبر کا ٹائم. اس سے مجھے بہت خوف آتا ہے. میں اسی قبر کے ٹائم کو کرنے کے لیے میں نے قرآن حفظ کیا کہ نہیں، مجھے قرآن کو اپنا ساتھی بنانا ہے اس ایک ٹائم میں جس میں انسان اکیلا ہوتا ہے. تو کوئی ساتھی انسان کا وہاں پہ ہونا چاہیے. تو پتہ نہیں مجھے نا قبر والا ٹائم مجھے بہت مشکل ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں اس خوف سے کیسے نکلوں. مجھے اس کا میرے اوپر بہت بڑا خوف ہے قبر والے ٹائم کا. جی، بات یہ ہے کہ اس خوف سے نکلنا ہی نہیں چاہیے، یہی تو انسان کو سیدھا رکھتا ہے. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم استاد. جی استاد، میں یہ آج کا جو لیسن ہے اس کے حساب سے اگر میں اپنی زندگی کا تجربہ بتاؤں تو استاد، جب ہم کسی دوسرے کو کوئی چیز بتاتے ہیں نا تو پھر وہ چیز ضرور مجھے خود جو ہے پرسنلی وہ چیز کرتی ہے بادر، پھر کہ میں نے فلاں بندے کو یہ بات کہی تھی، تو اگر میں نے خود اس پہ عمل نہ کیا تو پھر ڈبل پکڑ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے تو خود تو ایسا کیا نہیں تھا، اور دوسروں کو جو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے بھی لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہم سیکھیں، میں تو اپنا تجربہ یہ بتاتی ہوں کہ الحمدللہ جو بھی میں آپ کے لیکچر سے روز سیکھتی ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کو بتا ضرور دوں، تو وہ چیز پھر ہمارے عمل کو پکا کرتی ہے. یہ ٹپ ہے میرے پاس سب کے لیے. شکریہ. نیکسٹ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذہ جی، میرا یہ کوشچن ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں، لیکن جب جہنم کا ذکر آتا ہے استاذہ جی تو میری حالت کی آج کل اس طریقے سے ہوگی کہ مجھے بہت ڈر خوف بہت لگنے لگا ہے. اور میں جب سوتی بھی ہوں تو مجھے کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے تو میں صرف یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھلے تکلیف ہو لیکن آپ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین ضرور دیجیے گا جگہ. استاذہ جی یہ کچھ نہیں کہنا اسٹوڈنٹ. چاہیے، جی یہ نہیں استاذہ جی کہنا بتائیے. چاہیے کہ بڑے تکلیف ہو. نہیں، اللہ دنیا کی تکلیفیں بھی دور کرے اور آخرت کی بھی کرے. جی. جزاک اللہ خیر استاذہ جی. جی نیکسٹ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. آمین. اللہ استاذہ، میں یہ سن رہی تھی، پڑھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا یہ سب میرے لیے ہے. یہ ساری جو باتیں لکھی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ میں ہم یہی سب سوچ رہی تھی ہم سب کے لیے. تو یہی میں سوچ رہی تھی کہ میں جو ہوں غیبت سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں، تو پھر بھی کسی نہ کسی کے ساتھ یہی باتیں نکل آتی ہیں. جیسے میری بیٹی آئی ہے 1.5 مہینے میں، تو وہ بھی میں ان کے ساتھ رات کو بیٹھی رہی، میں سو گئی تھی جلدی
क्योंकि तो वही बातें होती हैं उनके पास, सब अपने घर की बातें बताती हैं करती हैं। फिर ये होता है कि अम्मी तो बैठती नहीं है, फिर मैं दोपहर में बैठी खाना वाना खाने के बाद, फिर उन्होंने अपनी थोड़ी सी बात निकाली घर की। तो मैं वही कह रही थी कि ज्यादातर मैं ये कहती हूँ बेटा हर घर में सब कुछ होता है, सबके घर में होता है ये सब कुछ। बस मैं ये मेरे अंदर यही है कि बस मैं गिबत से बिल्कुल बचूं, ना करूं ना किसी की सुनूं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। जी अब नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम उस्ताद अस्सलाम। खान, आज आपने हामिले कुरान की बहुत सी सोचें बताई कि एक हामिले कुरान की कुरान पढ़ते हुए क्या सोच होनी चाहिए। इसमें एक सोच थी कि मेरे रब के साथ हया कैसी है। तो उस्ताद जी, रब के साथ हया से क्या मुराद है? रब के साथ हया से मुराद ये कि जैसे हम कोई गलत काम करना चाहते हैं ना, मसलन तो अम्मी को देख ले तो हम शर्मा के तो पीछे हट जाते हैं, बाप को देख ले तो हम कोई ऐसा हराम गलत काम नहीं करेंगे कि हया की वजह से। तो अल्लाह अल्लाह ताला का यकीन और अल्लाह ताला के बारे में हम क्यों नहीं सोचते कि वो हमें देख रहा है और हम तन्हाई में गलत काम कर रहे हैं। तो ये हया ये है कि अल्लाह अल्लाह के अलबसीर होने पे इतना यकीन हो कि इंसान कोई ऐसा काम ना करे जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साजा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साजा, जो मैंने आज पढ़ा क्लास ली तो मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा फील हुई कि जो हामिल कुरान होता है वो सेल्फ डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा सख्त होता है। और अगर आप छोटे हो और स्कूल कॉलेजेस में जाते हो और आप सख्त होने लग जाते हो यानी अपने सेल्फ डिसिप्लिन के मामले में, तो दूसरे फिर कहने लग जाते हैं कि आप इस्लाम को हार्ड ले रहे हो, आप ज़्यादा सख्त हो रहे हो। तो मैं यही शेयर करना चाह रही थी कि जब हम सेल्फ डिसिप्लिन में सख्त हो जाते हैं और अपने अंदर को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं तो शैतान फिर बाहर से तंग करना शुरू कर देता है। तो ऐसे मामले में फिर इंसान को लेट डाउन नहीं करना चाहिए और करते हाँ रहना वो चाहिए। ये कि लोगों की ना एक बात जिंदगी का उसूल बनाए कि लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। लोग अपने अपनी अकल के मुताबिक सोचते हैं और हमने अपनी अपनी सब अकल समझ के मुताबिक सोचना है और इल्म की रोशनी में सोचना है। जी नेक्स्ट। अस्सलाम नेक्स्ट। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्तादा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये आप जो मैंने सुना तो उससे जिम्मेदारी का एहसास फील होता है ना इंसान को अपनी ज़ात पे। तो जिम्मेदारी का एहसास होता है तो इंसान को अपनी शख्सियत की कमियां नज़र आती हैं। मेरा सवाल ये है कि उम्मीद और खौफ को कैसे अचीव किया जा सके, कि जो उसके दरमियान की जो कैफियत होती है वो कैसे अचीव करें। इंसान कभी एक पाँव पे होता है, कभी दूसरे पे होता है। हम्म। तो कभी एक कैफियत ज्यादा होती है, कभी दूसरी होती है। तो ये तो साथ चलता रहता है इंसान के साथ। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि जब हमें महसूस हो कि अखलाक में जो है बहुत सी चीज़ें हमें खुद में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले किस क्वालिटी पे फोकस किया जाए खुद में पैदा करने की अखलाक में? अखलाक में से जी। हर एक को सलाम करें और स्माइल करें, मूड ऑफ करना छोड़ दें। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातहू। वबरकातुहू।